السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی حضرت بیان فرما رہے تھے نا، تو پہلا حق کیا بتلایا تھا بھائی؟ جی سلام کا جواب دینا۔ جی تو میں نے سلام کیا ہے تو دو چار بندوں نے جواب دیا، سب نے نہیں دیا۔ میں پھر دے رہا ہوں، دیکھتا ہوں کون اس حدیث پہ عمل کرنے والے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ اب کچھ سمجھ آ گئی ہے بھئی، جو بھی بیان ہو نا بھئی وہ عمل کی نیت سے سنیں، عمل کی نیت سے۔ اب جن دوستوں نے مجھے سلام کا جواب دیا ہے نا، مہمان کا اکرام بھی ضروری ہے، حضرت بیٹھے ہیں، تو ان تمام دوستوں سے گزارش ہے، بالخصوص جو مسجد کے اندر بیٹھے سب سے گزارش ذرا قریب آ جائیں۔ جزاک اللہ۔ آپ گھروں سے آگے نا تو یہاں پہ ماحول بنائیں، اللہ پاک آپ سے بہت زیادہ راضی ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ سارے دوست قریب آئے، یہ کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی یہاں بیٹھا ہے، چلو یہ تو بزرگ حضرات ہیں، نوجوان حضرات تو کم از کم قریب ہو جائیں گے۔ جزاک اللہ۔ ناراض بھی نہیں ہونا بھائی، اللہ پاک آپ کو مزید ہمت عطا فرمائے۔ یہ ابھی تو آپ نے پوری رات تک یہ کانفرنس سننی ہے، تو ابھی سے ماحول یہ بنا لیا، دور دور ہو گئے تو رات تک تو اور دور ہو کر گھروں میں چلے جائیں گے، پھر معاملہ خراب ہو جائے گا۔ دروشی پڑھنے سارے دوست۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہکم الہ واحد، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الأمی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ سنانیست، محمد حامد حمد خدا بس، خدا مدح آفرین مصطفیٰ بس۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نہایت واجب التکریم بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں،
آج پہلی مرتبہ آپ کی اس سالانہ اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں حاضری ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ تو مجھے جانتے ہیں کیونکہ اس مسجد میں کچھ عرصہ میں خطابت بھی کرتا رہا ہوں۔ 2 سال یہاں پر میں امامت و خطابت کے فرائض سر انجام دیے میں نے یہاں پہ۔ بزرگ حضرات تو مجھے جانتے بھی ہیں، کئی شاگرد بھی میرے یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ بہرحال کانفرنس کے لحاظ سے آج پہلی مرتبہ اس کانفرنس میں حاضری ہو رہی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں پہ مل بیٹھنا اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، اور اس کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وہ دوست جو اس کانفرنس کا انتظام و انصرام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور ان کی رزق مال جان کے اندر برکت نصیب فرمائے۔ جتنے علماء حضرات یہاں پہ تشریف لائیں گے، اللہ تعالی ہر ایک آنا قبول فرمائے اور ہم سب کو تمام علماء کی زیارت سے مستفیض بھی فرمائے، اور قیامت کے دن انہی اللہ کے ولیوں کے ساتھ اللہ پاک ہمارا حشر بھی فرمائے۔ ایک حدیث ذہن میں آگئی، اگر آپ کا شوق ہو تو بیان کرتا جاؤں۔ جی یعنی زبان نہیں ہلا سکتے، سر تو ہلا دے۔ ماشاءاللہ، زبان ہلانا ویسے بھی مشکل ہے، سر آسان ہے جی۔ بہرحال دیکھیں نا، ہم تو آپ کے اپنے ہیں، ابھی جو مہمان آئیں گے ان کے سامنے بھی اگر یہ مظاہرہ کیا آپ نے تو وہ کچھ ہی بیان نہیں کر پائیں گے۔ تھوڑا سا زبان کو ہلایا کریں، کوئی ہاں نہ سے جواب دیتے رہا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے واقعی بھی آپ کچھ ہمارا بیان سن رہے ہیں۔ مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ کاندھلوی، انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے، فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا نا، تو ایک بندے کو اللہ رب العالمین بلائیں گے اور اس کا جب حساب کتاب لیا جائے گا، بات توجہ سے سننے کی ہے، لوگ آتے جاتے رہیں گے، آپ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں نا وہ کمبن کو جو یہاں پہ بیان کریں اس کی طرف توجہ کریں۔ اس کا حساب کتاب جب لیا جائے گا تو اس کا معاملہ کچھ ایسا ہوگا کہ اس کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی اور گناہ زیادہ۔ اتنے میں رب العالمین اس سے پوچھیں گے، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں حدیث کے الفاظ میں، اللہ پاک اس سے پوچھیں گے کہ میرے بندے، زندگی میں تیرا کبھی کسی عالم کے ساتھ تعلق رہا ہے؟ زندگی میں کبھی تیرا کسی عالم کے ساتھ تعلق رہا ہے؟ تو وہ عرض کرے گا، یا اللہ نہیں، میرا کسی عالم سے تعلق نہیں رہا۔ اچھا تیرا کوئی ایسا دوست ہو نا، تیری برادری میں کوئی بندہ عالم ہو؟ کہے گا نہیں یا اللہ، میری رشتہ داری برادری میں کوئی عالم نہیں تھا۔ اچھا تیرا کوئی ایسا دوست ہو، دوست جس کا کسی عالم سے تعلق ہو اور تیری اس دوست سے دوستی ہو؟ تو سوچے گا یا اللہ ہاں ایک بندہ تھا میرے حلقہ احباب میں سے جس کا ایک مولوی صاحب کے ساتھ تعلق تھا، وہ عموماً مولوی صاحب کے پاس جاتا رہتا، ہم بھی کبھی کبھار اس کے پاس جاتے تھے۔ تو رب العالمین فرمائیں گے کہ جا، تیری اس عالم دوست کی دوستی کی وجہ سے میں نے تجھے معاف کیا۔ عالم دوست کی دوستی کی وجہ سے میں نے تجھے معاف کیا۔ آج ہمیں ان علماء کی قدر نہیں ہے نا، یقین کریں ان کی قدر کل قیامت کے دن معلوم ہوگی کہ جس وقت سارے جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے۔ میرا موضوع جو دیا گیا ہے وہ توحید کا، بہرحال وہ بھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ جب سارے جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، علماء کی قدر بتلا رہا ہوں کہ علماء کی قدر ہمیں جنت میں بھی علماء کی ضرورت پڑے گی، جنت میں بھی۔ جب سارے جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، طرح طرح کی نعمتیں ان کو رب العالمین عطا فرما دیں گے، جنتی اپنی جنت میں بیٹھے ہیں، مزے لے رہے ہیں۔ اتنے میں رب العالمین پوچھیں گے میرے بندو تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟
تو جنت یہ عرض کریں گے یا اللہ ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے، بن مانگے مل رہی ہے، کسی اور چیز کی ہمیں ضرورت ہو نہیں۔ تو رب العالمین کہیں گے اچھا جاؤ ذرا اپنے علماء کے پاس، جن کے پاس تم جمعہ پڑھتے تھے نا، جمعہ کی نماز جن کے پاس پڑھتے تھے، ذرا ان سے جا کے پوچھو کہ یہاں پر کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اب بتلائیے جنت میں بھی علماء کی ضرورت پڑ رہی ہے نہیں پڑ رہی؟ دنیا میں تو پڑتی ہے، اگرچہ ہمیں قدر نہیں ہے۔ بچہ پیدا ہو جائے مولوی صاحب کو لاؤ جی اذان پڑھیں، مولوی صاحب سے نام رکھوائیں، بچہ کچھ بولنا شروع ہو جائے مولوی صاحب کے پاس چھوڑو جی پڑھے، جب وہ پڑھ جاتا ہے قرآن پاک، پھر نکاح کی باری آتی ہے مولوی صاحب کو لاؤ جی نکاح پڑھائیں، پھر فوت ہو گیا مولوی صاحب کو لاؤ جی جنازہ پڑھائیں۔ بچپن سے لے کر مرنے تک مولوی صاحب کے محتاج، اور پھر باتیں بھی مولوی کے خلاف۔ ایسی ہوتا ہے علماء کے خلاف باتیں نہ کیا کریں، بہت بڑا ہی یقین کریں، یہ بات میں ایسے نہیں کہہ رہا، جو بندہ علماء کے خلاف باتیں کرتا ہے اس کی نسل میں عالم حافظ نہیں بن سکتا، اور جس نے علماء کی خدمت کی، علماء کی خدمت کی، رب العالمین نے اس کی نسلوں میں علماء پیدا فرمائے۔ اس لیے میرے بھائیوں جنت میں بھی علماء کی ضرورت۔ اب لوگ جائیں گے جنت میں اپنے علماء کے پاس، ذرا دیکھو ہمیں اللہ نے ہر چیز دے دی، پھر بھی ہمیں کوئی چیز یہاں پہ کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے۔ تو اس وقت مولوی پھر بتلائیں گے ہاں ایک چیز کی کمی ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ وہ کون سی چیز ہے؟ تو پھر مولوی بتلائیں گے وہ چیز ہے کہ دیکھو تم نے دنیا میں سجدے جس کو کیے اسے دیکھا، بولیے، رکوع جس کے سامنے کرتے رہے اسے دیکھا، قیام جس کے سامنے کرتے رہے اسے دیکھا، جس کے لیے زکوٰۃ صدقات خیرات کرتے رہے اسے دیکھا؟ نہیں دیکھا بھئی جنت میں بھی پہنچ گئے ہو تو اب بھی دیکھا کہ نہیں دیکھا۔ کاش یہی سب سے بڑی نعمت ہے جنت کی، اپنے رب کا دیدار، اپنے رب کا دیدار۔ اچھا اب سارے جنتی اکٹھے ہو کے آئیں گے، یا اللہ باقی ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن یا اللہ ابھی تک تیرا دیدار نہیں ہوا، ہم تجھے سجدے کرتے رہے بن دیکھے، رکوع کرتے رہے بن دیکھے، قیام کیا تیرے سامنے بن دیکھے، یا اللہ تیری عبادت ریاضت کی بن دیکھے، یا اللہ آج تجھے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، کیا دیکھے تو صحیح جس کو ہم سجدے کرتے رہے وہ کیسا ہے؟ رب العالمین پھر فرشتوں کو حکم فرمائیں گے اے فرشتوں کی جماعت ایک میدان سجاؤ، جنت میں اس میدان کا نام ہے میدان مزید۔ میدان مزید سجایا جائے گا، ایک بہت بڑا میدان لگایا جائے گا، سارے جنتیوں کی وہاں پہ کرسیاں لگ جائیں گی، پہلے انبیاء کی، پھر اس کے بعد علماء کی، پھر عام لوگوں کی، ایسی کرسیاں لگ جائیں گی، ایک بہت بڑا سٹیج بن جائے گا۔ اب سارے لوگ جنتی جتنے بھی ہوں گے وہ سارے جنتی وہاں پہ پہنچیں گے۔ جب وہاں پہ سارے جنتی پہنچ جائیں گے تو رب العالمین فرشتوں سے کہیں گے اے میرے فرشتوں ذرا میرے سامنے سے پردے ہٹا دو، میرے بندے میرا دیدار کریں، میرے بندے میرا دیدار کریں۔ اس وقت رب العالمین کے سامنے سے جب پردے ہٹیں گے اور ہر ایک جنتی اپنی آنکھ سے اپنے رب کا دیدار کرے گا، اور دیدار میں ایسا میں ہو جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ تمہیں چاند کے دیکھنے میں کوئی دقت محسوس ہوتی ہے؟ جب 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو تو کوئی شخص ایسا ہے کہ جو کہے کہ میں چاند کو نہیں دیکھ سکتا؟ کوئی ایسا؟ سب دیکھتے ہیں۔ فرمایا جس طرح تمہیں چاند کے دیکھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی، بالکل اسی طریقے سے تمہیں اپنے رب کے دیدار میں دیکھنے میں بھی کوئی دقت محسوس نہیں ہوگی۔ ہر بندہ اللہ کی دیدار میں اللہ کا دیدار کر رہا، دیکھ رہا اللہ کا، اتنے میں سامنے پھر پردے آ جائیں گے، پردہ سامنے آ جائے گا، لوگ ایسے بیٹھے رہیں گے ٹک ٹکی باندھے، پردے کو نگاہ پڑیں گے، اتنے میں اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا میرے بندو، پھر چونکی ہیں اب کیا ہو گیا؟ کہا اب چلے جاؤ اپنی جنت میں، اب چلے جاؤ واپس اپنی جنت میں۔ اس وقت سمجھ آئے گی کہ اللہ کا دیدار بھی ختم ہو گیا۔ اب وہ جو دیدار میں مزہ ہے نا اللہ کے دیدار میں، فرمایا وہ جنت کی کسی بھی نعمت میں مزہ نہیں۔
جو اللہ کی دیدار میں مزہ ہے وہ جنت کی کسی نعمت میں نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں پھر یوں بھی آتا ہے کہ جب یہ جنتی اپنی جنت میں پہنچ جائیں گے نا تو ان کی جنتی بیویاں ان کو پہچاننے سے انکار کر دیں گی۔ ان کو پہچاننے سے، تو کون آ گیا میرے گھر میں؟ کہے گا میری جنت ہے، میرا گھر ہے، میں آیا ہوں۔ کیوں؟ پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ وہ کہے گا تجھے نہیں خبر، اپنے رب کا دیدار کر رہا ہوں، رب کی دیدار کی وجہ سے جنتی کی چہرے کے اوپر کئی گنا اور زیادہ نورانیت آ جائے گی۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب دونوں حضرات مدینہ شریف میں پہنچے، مدینہ شریف میں ہجرت کر کے پہنچے تو 3 راتیں کہاں پہ گزاری؟ جی غار ثور میں۔ کون تھے؟ اللہ کے نبی اور صدیق اکبر۔ مولانا ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ نقشہ کھینچا کہ اللہ کے نبی کی گود میں، صدیق اکبر کی گود میں اللہ کے نبی کا چہرہ انور کیسے تھا؟ فرمایا کأنہ القرآن یفتح فی الرحل، اللہ کے نبی کا چہرہ صدیق اکبر کی گود میں ایسے تھا جیسے کہ قرآن مجید رحل کے اندر کھلا پڑا۔ اللہ کے نبی صدیق اکبر کو اور صدیق اکبر اللہ کے نبی کا دیدار کر رہے ہیں اور درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہاں، اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی حدیث ہے، اپنی پسند کی 3 چیزیں بیان فرمائی نا، تو صدیق اکبر نے بھی اپنی پسند کی 3 چیزیں بیان فرمائی۔ کون کون سی؟ فرمایا النظر الى وجهك وانفاق مالي على امرك وان يكون بنتي في بيتك۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 3 چیزیں زیادہ پسند ہیں۔ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ کا چہرہ انور ہو اور میری آنکھیں ہو، میں برابر دیدار کرتا رہوں۔ اللہ نے صدیق اکبر کی اس پسند کی لاج رکھی۔ غار ثور میں 3 دن اور 3 رات مسلسل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیارے حبیب کے چہرے انور کا دیدار برابر کر رہے ہیں۔ جب مدینہ منورہ میں پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی دیدار کی وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کے نبی کی نور کی ایسی نورانیت آئی۔ ہر آنے والا نیا شخص جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا نہیں تھا، وہ آتا جو ہی پہلے صدیق اکبر سے مصافحہ کرتا، بعد میں اللہ کے نبی سے مصافحہ کرتا۔ صدیق اکبر پہچان گئے، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ کے رسول کون ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، اپنی چادر لیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یوں چادر لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ آنے والوں کو پتہ چل جائے کہ چادر کے نیچے جو ہے یہ اللہ کا پیغمبر ہے، اور جو چادر لے کے کھڑا ہے یہ تو اس کے در کا خادم ہے۔ اب میں یہاں پہ جملہ معترضہ کے طور پر ایک بات کہنے والوں، توجہ میری طرف رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چادر لے کر کھڑے ہونے والا کون؟ سارے نہیں بولے، سارے نہیں بولے، سارے بولے، صدیق اکبر۔ اس چادر کے نیچے آنے والا کون؟ محمد رسول اللہ۔ میں کہا کرتا ہوں اس چادر کے نیچے بھی جو آیا وہ بھی پاک، اور جس نے چادر اوپر کی وہ بھی پاک۔ ایک چادر یہ ہے اور ایک چادر وہ ہے۔ جب رب العالمین نے اعلان فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا،
یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، اے ازواج مطہرات، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اب یہ پورا رکوع یا نساء النبی سے شروع ہوا اور آخر میں اللہ نے کیا فرمایا؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کا حرم، اے نبی کی بیویوں، رب العالمین تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے، تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ نبی کی بیویوں کے بارے میں، نبی کی بیویوں کے بارے میں۔ یہاں پہ اہل بیت کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوا؟ بولیے، نبی کی بیویوں کے بارے میں۔ رب العالمین کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رب العالمین کے اس اعلان کو سنا کہ رب العالمین میری اہل بیت کے لیے تطہیر کی چادر پہنانا چاہتا ہے، رب العالمین کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، علی ادھر آؤ۔ حضرت علی کو ایک طرف بٹھا دیا، حضرت فاطمہ کو بلائے، میری بیٹی فاطمہ تم بھی ادھر آؤ نا۔ حضرت فاطمہ کو ادھر بٹھا دیا، حسن و حسین کو بلایا، میرے بیٹو تم بھی آ جاؤ نا، ان کو بھی پاس بٹھا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں کو لے کر اپنی کمری مبارک ان کے اوپر اڑا دی، اپنی چادر ان کے اوپر اڑا دی اور رب العالمین سے فرمایا، اللہم ہؤلاء بیتی، اے اللہ اس علی کو، اس میری بیٹی فاطمہ کو، ان میں دونوں شہزادوں کو، حسن حسین کو، الہ العالمین ان کو بھی تطہیر کی چادر پہنا، انہیں بھی میری اہل بیت میں شامل فرما۔ ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت، ہم اللہ کے بتلائے ہوئی اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے نبی کے بتلائے ہوئی اہل بیت کو بھی، اللہ کے نبی کے حرم کو قرآن کے روح سے اہل بیت مانتے ہیں، اور اللہ کے نبی کی بیٹی، اللہ کے نبی کے نواسے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اللہ کے نبی کی زبان اقدس سے اہل بیت ہے۔ اور پھر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اس چادر کی نیچے آنے والے بھی سارے پاک، حضرت علی بولیے، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک، اس چادر کے نیچے آنے والے بھی سارے پاک، ان کے اوپر چادر اڑانے والے بھی پاک، لیکن وہ چادر جب مدینہ منورہ کی دھرتی پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کے اوپر کی، وہ چادر بھی پاک، وہ چادر اڑانے والا بھی پاک، اس کے نیچے آنے والا بھی، تو دونوں چادروں کا تذکرہ کرنا چاہیے نا، ایک کا تو نہیں کرنا چاہیے، ایسی بات ہے یہ نہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی کے دیدار کی وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے کے اوپر ایسی نورانیت آئی کہ لوگ بھول گئے کہ اللہ کے نبی کون ہے۔ تو جب اللہ کا دیدار ہوگا جنت میں، وہ پچھلی بات کی طرف جا رہا ہوں، درمیان میں تو اور باتیں ہوں گی، جب اللہ کا دیدار ہوگا تو اس وقت جنتی عورتیں پہچاننے سے انکار کر دیں گی یہ کون آ گیا، کیونکہ اللہ کے نور کی نورانیت ایسی پڑے گی۔ تو میرے بھائیوں، وہ رب العالمین جس کے لیے ہم بن دیکھے سجدے کر رہے ہیں، بات تو شروع ہوئی تھی نا علماء کی قدر کریں، تو ان علماء کی ضرورت جنت میں بھی پڑے۔ اب 1,24,000 پیغمبر جو اس دنیا میں آئے، سب نے ایک ہی سبق دیا، کون سا؟ فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ ہمیں اپنے اصلی موضوع کی طرف آ رہا ہوں، اے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا الہ
الا اللہ۔ جس طرح نماز کے فرائض ہیں، نماز کے وضو کے فرائض ہیں، آپ حضرت جانتے ہیں نا، غسل کے کتنے فرض ہیں؟ 3، سارے جانتے ہیں نا جی۔ وضو کے کتنے فرض ہیں؟ 4، اور نماز کے 13، سارے جانتے ہیں نا۔ تو اسی طرح اس کلمے کی بھی فرائض ہیں، اس کلمے کی بھی کیا ہے؟ فرائض ہیں۔ لیکن خیال کرنا، سب سے پہلی چیز سارے انبیاء نے جو دعوت دی وہ کیا ہے؟ لا الہ، پہلے لا ہے، لا نفی، پہلے کیا چیز ہے بھئی؟ پہلے کیا چیز ہے؟ نفی، بعد میں اس بات ہے۔ پہلے نفی ہے، پہلے انکار ہے۔ فرمایا لا الہ، کوئی معبود نہیں، لا الہ، کوئی مسجود نہیں، لا الہ، کوئی حاجت روا و مشکل کشا نہیں، کوئی بیٹے دینے والا نہیں، کوئی بیٹیاں دینے والا نہیں، کوئی بیماریاں بھیجنے والا نہیں، کوئی شفا دینے والا نہیں، کوئی روزی دینے والا نہیں، لا الہ، کوئی نہیں معبود، کوئی نہیں مسجود، کوئی نہیں حاجت روا، کوئی نہیں مشکل کشا، کوئی نہیں بگڑی بنانے والا، کوئی نہیں حاجت روا، کوئی نہیں ہر ایک کی پریشانیوں کو دور کرنے والا، الا اللہ۔ اگر کوئی ہے تو کون ہے؟ اگر کوئی ہے تو کون ہے؟ ایک اللہ، ایک اللہ یہ سارے کام کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الہکم الہ واحد، تم سب کا الہ ایک اللہ، تم سب کا الہ ایک اللہ، لا الہ الا ہو، اس اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اب ایک کیوں؟ خود تعارف کرا رب العالمین اپنا، قرآن مجید نے اپنا تعارف فرمایا قل هو اللہ احد، اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے نا وہ اللہ ایک ہیں، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ اللہ نے اپنا تعارف کرایا اور پھر لوگوں کو بتلایا کہ مجھے ڈھونڈنے کے لیے، مجھے تلاش کرنے کے لیے تمہیں کو بڑی بڑی لائبریریاں نکالنی پڑیں گی، کہیں دور نہیں جانا پڑے گا، بس صرف تم تھوڑی سی توجہ کو کس پہ؟ فرمایا جب دودھ کا گلاس تمہارے پاس آتا ہے، دودھ کا گلاس، اس دودھ کے گلاس کو پینے سے پہلے تھوڑی دیر توجہ تو کیا کرنا، یہ دودھ کا گلاس تیرے پاس لے آنے والی ذات کون سی ہے؟ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا۔ رب العالمین نے فرمایا اس دودھ کے گلاس کو پینے سے پہلے تھوڑی دیر تو توجہ تو کر لیا کرنا، وہ کون سی ذات ہیں جو تیرے اس دودھ کے گلاس میں تیری بھینس کی رنگت کو بھی شامل نہیں ہونے دیتی، وہ کون سی ذات ہیں جو تیرے اس دودھ کے گلاس میں بھینس کی رگوں میں دوڑنے والے خون کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتی، وہ کون سی ذات ہے جو تیرے اس دودھ کے گلاس میں تیری بھینس کے پیٹ میں بدبودار گوبر کی بدبو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتی۔ ان تین منفی چیزوں میں سے
لبنا خالصا سائغا للشاربین. ان تین منفی چیزوں میں سے خالص دودھ پلانے والی ذات کون؟ بولیے نا. اللہ کی ذات. میں کو بڑی بڑی لائبریریاں کھنگالنے کی ضرورت نہیں ہے، بس دودھ کے گلاس پہ توجہ کرو تو تمہیں میں سمجھ آؤں. فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اے انسان اپنے وجود میں غور کرنا، تجھے میں نظر آؤں گا. گوشت کا ایک ٹکڑا ایسے قوت گویائی کس نے عطا کی؟ گوشت کا ایک ٹکڑا ایسے قوت شنوائی کس نے عطا کی؟ گوشت کا ایک ٹکڑا ایسے قوت بینائی کس نے عطا کی؟ رب العالمین نے اس ہاتھ کو پکڑنے کی قوت کس نے عطا کی؟ پاؤں کو چلنے کی قوت کس نے عطا کی؟ فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. تم اپنے وجود میں غور کرو نا، تمہیں رب کی ربوبیت نظر آئے گی. اور پھر صرف یہ نہیں، یہ تو دلائل انفسی ہیں نا، دلائل آفاقی دی. ارد گرد نگاہ دو، اپنے ارد گرد. فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر اے انسان اس اونٹ کو دیکھ کر، آسمان کی بلندیوں کو دیکھ کر، پہاڑوں کی مضبوطی کو دیکھ کر، زمین کی اس پھیلاؤ کو دیکھ کر، انسان تو ذرا توجہ تو کرنا. وہ کون سی ذات ہے جس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے بلند کر دیا؟ وہ کون سی ذات ہے جس نے پہاڑوں کو اس زمین کے اوپر گاڑ دیا؟ وہ کون سی ذات ہے جس نے زمین کو تیرے لیے ہموار بنا دیا؟ فرمایا فذکر ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. قرآن نے بار بار توجہ دے رہا ہے. قرآن بار بار دعوت فکر دیتا ہے. قرآن دعوت فکر دیتا ہے. دیکھو تو صحیح زمین کو، آسمان کو. یہ زمین و آسمان کے خلقت میں، یہ دن اور رات کے آنے جانے میں، یہ ہواؤں کے چلنے میں، یہ بادلوں کے مسخر کرنے میں، یہ کشتیوں کے پانی کے اوپر چلنے میں، ان تمام چیزوں میں لآیات لقوم یعقلون. اہل عقل کے واسطے کیا ہے؟ نشانی ہے. اہل عقل کے واسطے نشانی ہے کہ ان چیزوں کو دیکھ کر بندہ پہچان لیتا ہے کہ واقعتاً کوئی ذات ہے جو یہ سارے کام کرنے والی. اور وہ ذات کون سی ہے؟ سارے بولے اللہ کی ذات. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں تو ایک بڑھیا بیٹھی ہے اور وہ اپنا چرخہ چلا رہی ہے. کپاس والا چرخہ نہیں وہ چلا رہی ہے اور ساتھ گنگنا رہی ہے. فاروق اعظم نے توجہ کی نا، کیا گنگنا رہی ہے؟ سنو تو صحیح. دیکھا تو وہ اپنے اشعار میں اللہ کی ربوبیت کو بیان کر دیا. فاروق اعظم اس کے پاس گئے، پوچھا اماں جی یہ کس ذات کا تذکرہ کر رہی ہوں؟ کہا اللہ کی ذات کا تذکرہ کر رہی ہوں. کہا تمہیں کیسے پتا چلا بھی اللہ موجود ہے؟ تجھے کیسے پتا چلا اللہ موجود ہے؟
کہا مجھے اس چرخے نے بتلایا۔ کس نے بتلایا؟ چرخے نے بتلایا۔ چرخے سے کیسے پتا چلا؟ وہ بڑھیا کہنے لگی عجیب آدمی ہے تو، تجھے پتا نہیں ہے؟ تو یہ چرخہ ہے، جب تک میں نہ چلاؤں یہ چلتا نہیں ہے، جب تک میں نہ چلاؤں یہ چلتا نہیں ہے۔ تو اس پوری کائنات کو بغیر چلانے کی یہ چل رہی ہے، تو معلوم یہ ہو کہ اس پوری کائنات کے چلانے والا بھی کوئی ہے۔ نے کہا چلو یہ بات تو سمجھ آ گئی اماں جی، لیکن آپ جو کہہ رہی ہیں وہ اللہ ایک ہے، یہ کس نے بتلایا تجھے؟ کہا یہ بھی مجھے اس چرخے نے بتلایا، مجھے اس چرخے نے بتلایا۔ کہا کیسے؟ کہا ایسے کہ یہ چرخہ ہی مجھے بتلا رہا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ اگر اسی چرخے کو چلانے والی دو ہو جائے نا، میں بھی چلا رہی ہوں، ایک سامنے بیٹھ جائے وہ بھی چلانا شروع کر دے، میں یوں گھمائی وہ یوں گھمائے، تو پھر کیا ہوگا؟ چرخہ ٹوٹ جائے گا، چلے گا نہیں۔ اس کائنات میں بھی اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو کائنات کا نظام چلتا نہیں۔ لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو کائنات کا سارا نظام درم برم ہوتا۔ بات سمجھ رہے؟ تو اللہ نے اپنی ذات کا تعارف کرانے کے لیے قرآن مجید میں بار بار دعوت فکر کی۔ رب العالمین نے فرمایا اے انسان، تیرا پالنہار بھی میں، تجھے دینے والا بھی میں، تجھے بنانے والا بھی میں۔ ہمیں کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ ہمیں روزی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اس زمین کے اوپر جتنی بھی چوپائیں، ان تمام کی رزق کی ذمہ داری کس کے ذمہ؟ اللہ کے ذمہ۔ رب العالمین نے فرمایا تجھے پالا بھی میں نے، بنایا بھی میں نے، تجھے روزی بھی میں نے عطا کی، تجھے جوانی بھی میں نے دی۔ اب تو غیروں کے سامنے جا کر جھکتا ہے، غیروں کے سامنے جا کر اپنے دکھڑے بیان کرتا ہے، دوسروں کے سامنے جا کر روتا ہے۔ اے میرے بندے تو دوسروں کے در پہ کیوں جاتا ہے؟ فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان، تجھے اس کریم رب سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تجھے بنانے والا وہ، تجھے سنوارنے والا وہ، تجھے عطا کرنے والا وہ، تجھے کھلانے پلانے والا وہ، جب سارے کام کرنے والا وہ، اے انسان پھر تو اس کو چھوڑ کر غیروں کے در پہ کیوں جاتا ہے؟ اسے چھوڑ کر دوسروں کے در پہ کیوں جاتا ہے؟ وہاں سے تو ہر وقت دوسرے تو ہی کہیں گے کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے۔ اس رب العالمین کی در سے صدا آتی ہے کچھ نہ لے کے آؤ، سب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ، میرے سامنے آؤ تو صحیح، اپنی عز و انکساری دکھلاؤ تو صحیح، میرے سامنے آ کر رو تو صحیح، تمہارے آنے میں دیر ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں۔ رب العالمین کی طرف سے صدا آتی ہے مَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اس رب العالمین کی طرف سے آواز جب سب کچھ کرنے والا میں، پھر میرے در کو چھوڑ کر تو غیروں کے در پہ کیوں جاتا ہے؟ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میرا رب کہتا ہے جب کوئی بوڑھا گناہگار میرے در پہ آتا ہے اور آ کر میرے سامنے روتا ہے، مجھ سے معافی مانگتا ہے، رب العالمین نے فرمایا میرے پاک پیغمبر اس کو اچھی طرح جانتا ہوں، اس کا بچپن بھی میرے سامنے، اس کا لڑکپن بھی میرے سامنے، اس کی جوانی بھی میرے سامنے، اس کی پوری زندگی کتاب میرے سامنے، لیکن آج اب یہ ساری دنیا سے ٹھکرایا ہوا بوڑھا میرے در پہ آتا ہے اور پھر آ کر اپنی جبین نیاز کو جھکاتا ہے، دو آنسو بہاتا ہے اور زبان حال سے کہتا ہے کیا کہ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر در غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں، الہ العالمین محتاج جو ہوں کسی کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلاؤں، محتاج جو ہوں جس کے سامنے بھی ہاتھ پھیلا سکتا ہوں، لیکن العالمین دوسروں کے سامنے جا کر ہاتھ کیسے پھیلاؤں، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں، تیرے در پہ آ گیا ہوں، اس امید سے آیا ہوں، پلے میں کوئی نیکی نہیں، پلے میں کوئی نیکی نہیں، سارے گناہ لے کر آ گیا ہوں اور اس امید سے آیا ہوں اگر اس در سے ٹھکرا دیا گیا تو اور کوئی در بھی نہیں ہے جہاں پہ جاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب کہتا ہے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بوڑھے کو اچھی طرح جانتا ہوں، اس کی زندگی کی ساری کتاب میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، لیکن آج ساری دنیا سے ٹھکرایا ہوا یہ بوڑھا جب میرے در پہ آ جاتا ہے اپنی جبینی نیاز کو جھکا دیتا ہے، آنکھوں سے دو آنسو بہا دیتا ہے تو مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے اور میں اسے معاف کر دیتا ہوں، میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ وہ رب العالمین فرمایا یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان تو اس اپنے کریم رب سے دور کیوں جا پڑا، اس سے کیوں دور ہو گیا؟ وہ تو تیری تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ تیری تمام بگڑیوں کو بنانے والا ہے، وہ تیری تمام مشکلات کو دور کرنے والا ہے، وہی حاجت روا ہے۔ اب ذرا آخر میں سارے مل کر کہہ دینا حاجت روا کون؟ سارے مل کے، میرے 2 منٹ رہ گئے، سارے مل کے میرے ساتھ دیں۔ حاجت روا کون؟ مشکل کشا کون؟ آواز آنی چاہیے، اللہ ہی۔ کیا آواز ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ روزانہ 5 وقت ہم رب العالمین سے یہ وعدہ کرتے ہیں اے اللہ عبادت بھی تیری کریں گے اور مدد بھی تجھ سے مانگیں گے۔ پھر کہہ دیجئے نا حاجت روا کون؟ اللہ ہی۔ سارے بولے حاجت روا کون؟ مشکل کشا کون؟ بگڑی بنانے والا کون؟ بیٹے دینے والا کون؟ بیٹیاں دینے والا کون؟ ہر وقت ہر ایک کی پکار کو سننے والا کون؟ اللہ ہی۔ فرمایا الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ وہی الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں۔
نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔